بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ اما بعد۔ معزز مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، درس مثنوی مولوی معنوی کے حوالے سے آج ہماری یہ 23ویں نشست ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ما قبل میں جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشیاء میں جو مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس حوالے سے جو گفتگو فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اسی سے کچھ وحدت الوجود کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے تھے، اس حوالے سے کچھ وضاحت دی، اور پھر یہی بات جبر تک جا کر منتج ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی کہ جبر کا معنی یا تو ہونا نہیں چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں، یعنی ہر چیز کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کو ہی دیکھا جائے، جانا جائے، جس طرح وحدت الوجود میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے پھر آگے جبر تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو یہ بڑے باریک اور بڑے دقیق مسائل ہیں کہ جن کو سمجھنا وہ ہر ایک بندے کی جو ہے وہ بساط نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عقلیں، لوگوں کی سمجھ، اور لوگ جہاں تک جس معاملے کو دیکھ سکیں اسی تک بات کرنی چاہیے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ مکتوبات میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وحدت الوجود کے جو معاملات ہیں، ان کو اگر کسی اور پیرائے میں سمجھا جائے تو وہ الحاد اور زندقہ تک یہ باتیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ ساری گفتگو جو پچھلے کچھ دروس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اسے بڑے زور و شور سے اور بڑے طریقے کے ساتھ جناب اس کو مزید بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی جو ہے نا جی دل ایسا نہ ہو کہ جو چوٹ کھا جائے اور وہ راہ حق سے جو ہے وہ جدا ہو کر غلط راستے پر چل پڑے۔ اور یہ تو جو نکات ہوتے ہیں نا جی، جن میں باریکی، فرمایا کہ ان نکات کے اندر تو اتنی باریکی ہے کہ جیسے یہ ایک تلوار کی طرح چلیں گے، اور تلوار کاٹنے سے حیا نہیں کرتی۔ یہ تو اب یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کے پاس کوئی سپر ہونی چاہیے کہ اس تلوار کا وہ مقابلہ کر سکے۔ اگر اس کے پاس سپر نہیں ہے، اگر وہ بچ نہیں سکتا، اس کے پاس بچنے کا کوئی جو ہے وہ رستہ نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان تلواروں کے سامنے آئے ہی نہ۔ تو یہ باتیں ساری آپ نے ایک تو یہ کی کہ آپ نے جہاں تک بھی بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تو مزید اس سلسلے کو بڑھا سکتا ہوں، لیکن یہیں پر اس کو موقوف کر دیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ کوئی ایسا بندہ کہ جو یوں سمجھ لیں کوتاہ بین ہے اور کوتاہ نظر ہے، وہ اس سے کوئی لغزش نہ کھا جائے، لہٰذا اس معاملے کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں۔ اب دوسرا پھر وہ اسی حکایت کی طرف آئیں گے اور اس حکایت کے بارے میں آپ بتائیں گے، اور یہ حکایت آج کے اس درس میں ختم ہو جائے گی، اور آگے پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ادھر عیسائیت کے حوالے سے ہی بات ہوگی، لیکن وہ ایک نئے پیرائے کے اندر جو ہے وہ بات آگے مزید کریں گے۔ تو دوسرا حصہ ہمارے اس درس کا ہوگا، وہ ہوگا اسی حکایت کے حوالے سے کہ جس میں وہی گفتگو چلے گی کہ وہ وزیر کے بعد جب جو لوگ تھے، جو اس کے وزراء تھے، انہوں نے جب اس کی نیابت کا اور اس کی خلافت کا دعویٰ کیا، تو پھر اس کے بعد ایک بڑی خون ریزی وہاں پر ہو گئی۔ وہ ہر ایک نے کہا جی میں ہوں، ایک ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ تومار تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اب یوں کرتے کرتے وہ ایک عجیب قسم کی منازعات جو ہے وہ ان کے درمیان ہو گئی، اور یہاں تک کہ پھر اتنے لوگ مرے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے،
یہ کشتوں کے پشتے کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم ادھر جا کر بیان کر لیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بیان کریں گے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا عیسائی وہ اس کے اندر مارے گئے۔ اب لوگ مرے تو یہاں سے اب اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہوگا، جہاں سے آپ کچھ معارف بیان فرمائیں گے۔ معارف میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ عیسائی جتنے بھی تھے وہ مرے، اب ظاہری بات ہے ان میں اچھے بھی تھے ان میں برے بھی تھے، تو جسم جو ہے نا جی وہ جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک لطیف چیز ہے، وہ ہے روح۔ اب روح جو ہے وہ حقیقت ہے ایک جسم کی، جسموں کے مر جانے سے، قتل کر دینے سے وہ جو اندر کی چیز ہے نا وہ باہر آ گئی۔ اب جو اچھے لوگ مرے، جو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ تو راست گو تھے نا، وہ تو یہی چاہ رہے تھے وہ کہ وہ جو وزیر ہے وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر لے کر چلے، ان کا دل تو اچھا تھا نا۔ لیکن جب وہ مارے گئے تو اب یوں سمجھیے کہ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا مرے، گویا کہ اخروٹ ٹوٹ گئے۔ جب اخروٹ ٹوٹے تو ان کے اندر سے جو ایک مغز ہے نا جی وہ نکل آیا۔ پھر آپ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم کے اوپر قتل کرنے کا ایک سلسلہ چلتا ہے یا مر جانے کا ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک انار کو یا ایک سیب کو پھوڑ دیا جائے، جیسے ہی وہ پھوٹے گا تو اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ دانے اچھے ہیں، اندر سے وہ اچھی کوالٹی کا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ایک انار کو توڑیں یا ایک سیب کو آپ توڑیں گے تو وہ اگر اندر سے کانا ہوا تو پتہ چل جائے گا، اور اندر سے اگر صحیح ہوگا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ایک انار کو جب توڑا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ بڑا تازہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو اس کے دانے ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ یہی صورت اور معنی کی بات ہے کہ وہ اس کے ٹوٹنے سے جو ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ اندر سے اچھا ہے تو پھر تو اس کی قیمت ہے، پھر تو ہر کوئی اسے خوشی سے قبول کرے گا، لیکن اگر اس کے اندر وہ قیمت نہیں ہے تو گویا پھر معاملہ یہ ہے کہ فقط وہ ایک تڑاخ کی آواز ہی آئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو جسم کا جو ہے وہ مر جانا یا جسم کا قتل کر دیا جانا، یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک انار کو توڑ دیا گیا، ایک اخروٹ کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا۔ تو اب یہاں سے بات وہ چل نکلی کہ صورت اور معنی، تو آپ نے معنی کی طرف ترغیب دلائی کہ معنی کی طرف تم چل پڑو، کیونکہ معنی حقیقت ہے اور معنی ہی سے سب کچھ ہے۔ اگر معنی نہیں ہے تو گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک لکڑی کی تلوار کو ایک غلاف کے اندر ڈال دیا جائے۔ ظاہری طور پر تو یہ لگے گا کہ یہ تلوار ہے، لیکن کیا اس تلوار کو لے کر جا کر کسی سے لڑائی کی جا سکتی ہے؟ تو جب اس کو باہر نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تلوار ہے۔ اگر تو وہ تلوار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں تو وہ تو جلانے کے کام ہی آ سکتی ہے، وہ کسی سے لڑائی کرنے کے کام تو نہیں آ سکتی، جہاد کرنے کے کام تو نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا کہ معنی جو ہے نا وہ حقیقت ہے۔ غلاف کے اندر کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے تو اس کا تو نہیں ہے کہ بھی اوپر بھلے جتنا مرضی نقش و نگار ہوا ہو، لیکن اگر اندر تلوار لکڑی کی ہے تو وہ کس کام آئے گی؟ لہٰذا ایک تو تم نے معنی کے پیچھے چلنا ہے، اور دوسرا پھر اہل معنی کی صحبت اختیار کرنی۔ اہل معنی کی صحبت اختیار کرنی ہے تو جو اہل معنی ہوں گے وہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ روشناس کروا دیں گے، وہ تمہیں حقیقت آشنا بنا دیں گے۔ تو پھر اب وہاں سے پھر آپ ایک اور مثال یہاں پر ارشاد فرمائیں گے کہ سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب تم انار لو نا تو وہ انار کھلا ہوا لو جو پھٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پھٹا ہوا جو انار ہے نا، ایسے ہی کوئی دل شکستہ تمہیں جب مل جائے گا نا تو یوں سمجھ لو کہ جو ہے نا جی وہ جو جان ہے نا جی وہ اندر سے جھلک رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے وہ چیز۔ ایسے ہی وہ جو کھلا ہوا وہ پھٹا ہوا جو انار ہے نا جی، وہ جب تم لوگے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ میری حقیقت جو ہے وہ معنی والی ہے۔ تو معنی کی جو ہے نا جی تم نے اتباع کرنی ہے۔ تو پھر اولیاء کرام جو اہل معنی ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں پر گفتگو فرما کر یہ ساری بات کو جو ہے یہاں پر ختم کر رہے ہیں، تو اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آج کے درس کا وہ آپ کو سنا دیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں شرح این را گفت میں من از میرے لیک ترسم تا نہ لغزد خاطر. یہ جو شرح ہے ان معاملات کی، یعنی تاثیر کی، اشیاء میں تاثیر جو ہے وہ کس کی ہے؟ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت ہے. پھر وہاں سے جو باتیں کچھ وحدت الوجود کے اشارے مل رہے ہیں. اب وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ من لم یذق لم یدری، جس نے چکھا نہیں وہ جانتا نہیں. تو عام لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ شرح این را گفت میں من از میرے، کہ میں تو اس کی شرح کر سکتا ہوں بڑا جو ہے زور و شور کے ساتھ، بڑا ظاہر طور پر، میرا ان ظاہرن جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا. تو فرمایا کہ یہ بات تو بڑی کھول کر بیان ہو سکتی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہو سکتی ہے. لیک ترسم تا نہ لغزد خاطر، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی دل جو ہے وہ لغزش نہ کھا جائے. نکتہ چوں تیغے پولا دست نیز، جتنے بھی نکتے ہیں نا وہ میرے پاس تو ایسے ہیں کہ جیسے ایک لوہے کی تیز تلوار ہے. گر نہ داری تو سپر واپس گریز، اگر تیرے پاس سپر نہیں تو واپس چلا جا. میرے پاس جو نکتے ہیں جو اس حوالے سے میں بیان کر سکتا ہوں، فرمایا وہ تو اتنے باریک ہیں کہ جیسے تلوار ایک تیز ہوتی ہے لوہے کی. تو اگر تمہارے پاس سپر نہیں ہے نا تو پھر تم واپس چلے جاؤ. پیش این الماس بے اس پر میا، الماس بھی ایک تیز دھار تلوار کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اس تیز دھار تلوار کے، اس تیز تلوار دھار کی طرف بغیر سپر کے نہ، بغیر ڈھال کے نہ. کج بریدن تیگ را نب ود حیا، کیونکہ تلوار کو کاٹنے سے حیا نہیں آتی، وہ تو اپنا کام کر دیتی ہے، وہ تو اپنی تاثیر دکھا دیتی ہے. لہٰذا تو پہلے اپنا انتظام کر کے آ کہ تیرے پاس کوئی ڈھال ہے، تو کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے یا نہیں. تو پہلے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر کہ تو ان نقطوں کو سمجھ سکے اور ان نقطوں کو اپنے اندر جذب کر سکے. اگر تیرے پاس وہ قابلیت نہیں ہے تو یہ تلوار ایسی چلے گی کہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی، اور تو سوچوں کے اور تخیلات کے ایسے ہیجان کے اندر، ایک طوفان کے اندر مبتلا ہو جائے گا کہ تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ صحیح رستہ جو ہے وہ کیا ہے. آگے فرماتے ہیں زیں سبب من تیغ کردم در غلاف، اسی وجہ سے میں نے اپنی تلوار جو ہے وہ غلاف کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یعنی جو باتیں میں نے کی ہیں بڑی لپیٹ لپیٹ کر بیان کر دی. میں نے آسان کوئی جو ہے نا جی تمہیں مثالیں دے کر کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. زیں سبب من تیغ کردم در غلاف، اس سبب سے میں نے اس اپنی تلوار کو غلاف کے اندر ڈالا ہے تاکہ کج خانے نہ خاند برخلاف، تاکہ کوئی الٹا پڑھنے والا وہ برخلاف نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے نا جی. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے اس معاشرے کا کہ لوگ اولیاء اللہ کی باتیں ان کو اپنی جو ہے نا ذہنی سطح کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے، جب کرتے ہیں تو وہاں لغزش کھاتے ہیں. تو وہ کج خان ہیں جنہوں نے پڑھنا ہی الٹا ہے، جن کے آگے معاملہ ہی ان کی عقل کا ہے. وہ اپنی عقل کو جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ حد فاصل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنی عقل کو وہ حکم بنا لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہماری عقل کے مطابق درست ہوگی وہی درست ہوگی، اور یہاں پر آ کے وہ لغزش کھا جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں زیں سبب من تیغ کردم در غلاف، اس وجہ سے میں نے یہ جو باتیں ہو رہی تھیں یہ سلسلہ روک دیا، اور اپنی جو تلوار ہے اس کو میں نے غلاف کے اندر ڈال لیا ہے تاکہ کج خانے نہ خاند برخلاف آمدیں اندر تمامی داستان. اب وہ تلوار تو فرماتے ہیں غلاف میں ڈال لی تو یہ کام تو یہاں رک گیا نا جی. اب وہ تلوار نہیں چلا رہے. فرماتے ہیں آؤ ہم اپنی داستان کی طرف آتے ہیں. فرمایا آمدیم اندر تمامی داستان وز وفاداری جمع راستان. وہ جو راست باز لوگ تھے، سچے لوگ تھے، ان کی وفاداری کی باتیں کرتے ہیں. وہ تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ کوئی اچھا ہو جائے، وہ تو چلا گیا، کوئی نہ کوئی اپنی نشانی ہمیں دے جائے، چلو ہم اس کے پیچھے چلتے جائیں. فرماتے ہیں کہ ہم داستان ان وفاداروں کی جو ایک راست بازوں کا گروہ تھا، ہم اس کی بات کرتے ہیں.
فرمایا کز پسے این پیشوا برخاستن، کہ انہوں نے اس اپنے پیشوا، اس وزیر جو ان کا پیشوا بنا ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ عزم کیا کہ بر مقامش نائب می خواستند، کہ اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر وہ ایک نائب چاہ رہے تھے۔ تو یہ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ اب آگے جو عنوان ہے وہ یہ ہے منازعت امراء در ولی عہدی، ولی عہد بننے کے حوالے سے امراء کے درمیان جو منازعت ہوئی۔ ہم فرماتے ہیں یک امیر زاں امیرہ پیش رفت، سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک امیر وہ سارے امیروں میں سے وہ آگے آ گیا، پیش آں قومیں وفا اندیش رفت، اور وہ جتنے لوگ وفا اندیش تھے، پیار کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، ان کے سامنے آ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ گفت، اس نے یہ کہا، گفت اینک نائب آں مرد من، اس نے کہا لو میں تمہارے سامنے ہوں، تم جس کو نائب چاہ رہے ہو نا جی کہ کوئی نائب ہونا چاہیے، فرمایا اس مرد کے یعنی اس وزیر کے، وہ جو تمہارا پیشوا ہے، اس کا نائب میں ہوں، نائب عیسیٰ منم اندر زمن، پورے اس زمانے میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب جو ہے وہ میں ہوں۔ وہ ایک نے آگے کھڑے ہو کر یہ بات کر دی، گفت اینک نائب آ مرد من، کہ اس وزیر کا نائب میں ہوں، اور نائب عیسیٰ منم اندر زمن، پورے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نائب جو ہے وہ اب میں ہوں۔ اینک این تومار برہان منست، لو یہ دفتر ہے، یہ تومار ہے، یہ میری برہان ہے، یہ میری دلیل ہے اس بات کی کہ میں اس کا نائب ہوں۔ کی نیابت بعد ازو آنے منست، کہ یہ جو نیابت ہے اس کی اور خلافت ہے اس کی، اب اس کے بعد یہ میری عزت اور میری شان بنے گی۔ اینک این تومار برہان منست، کی نیابت بعد ازو آنے منست، آ امیر دیگر آمد از کمین، وہ ایک ادھر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی سامنے آ گیا وزیر، آ امیر دیگر، ایک ادھر بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی سامنے آ گیا امیر، تو اس نے آ کر کہا کہ جناب خلافت تو میری ہے۔ آ امیر دیگر آمد از کمین، تو وہ نکر میں جو ایک بیٹھا ہوا تھا امیر، وہ آگ سامنے آیا، دعوی او در خلافت بدھ ہمی، اس نے بھی ایسا ہی خلافت کا دعویٰ جو ہے وہ کر دیا۔ از بغل او نیز تو مارے نمود، اس نے بھی اپنی بغل سے کتاب نکالی اور اس نے کہا کہ یہ لو، یہ میرے پاس بھی ہے، یہ بھی دیکھ لو۔ تا برآمد ہر دورہ خشم جہود، یہاں تک کہ ان دونوں نے آپس میں بڑی سخت جو ہے نا جی لڑائی شروع کر دی، اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ 2 لڑے ہیں نا، ابھی 10 تو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 10 اور ہیں، انہوں نے ابھی لڑنا ہے۔ تا برآمد ہر دورہ خشم جہود، خشم جہود کا مطلب ہے یعنی ایک بہت غم و غصہ جہد کے ساتھ جو ہے نا جی، جس میں خوب جد و جہد انہوں نے کی، اور وہ آپس میں انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ جو دوسرا اٹھا تو اس نے کہا جی یہ لو، تمہیں میں بھی کتاب دکھا رہا ہوں، نائب تو میں ہوں، اس کا خلیفہ تو اب میں ہوں۔ آ امیران دیگر یک یک قطار، وہ جو باقی تھے وہ ایک قطار کے اندر بر کشیدہ تیغ ہائے آبدار، انہوں نے جناب بڑی آبدار جو چمکتی ہوئی تلواریں تھیں نا وہ انہوں نے نکال لی۔ ہر یکیرا تیغ و تو مارے بدست، ہر ایک کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ تومار تھا۔ درہم افتادن چو پیلانے مست، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جو ہے وہ گتھم گتھا ہوئے کہ جیسے مست ہاتھی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس طرح جناب وہ لڑے۔ تو فرمایا 100,000 مرد ترسا کشتہ شد، کئی ہزار جو ہے نا جی عیسائی لوگ وہ اس معاملے کے اندر مارے گئے، اور تاز سرہائے بریدہ پشتہ شد، یہاں تک کہ ان کے جو اتنے وہ لوگ مارے گئے کہ ان کے کاٹے ہوئے سروں کے ساتھ ایک ڈھیر لگایا جا سکتا تھا۔ پشتہ جو ہے نا جی، وہ جیسے میں نے بات آپ کو پہلے کہی کہ کشتوں کا پشتہ، یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کشتے قتل کیے ہوئے، یعنی لوگوں کو مار مار کے ڈھیر لگا دیا، اس کو کہتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دینا۔ یہ محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اتنی جنگ ہوئی کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے،
ٹھیک ہے جی. تو یہی بات وہ فرما رہے ہیں کہ 100,000 مرد ترسا کشتہ شد، کئی ہزار جو ہیں عیسائی لوگ وہ مارے گئے. تاز سرہائے بریدہ پشتہ شد، یہاں تک کہ ان کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ جناب ڈھیر لگ گئے. خون رواں شد ہم چو سیل از چپ و راست، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے سیلاب کی طرح جو ہے وہ خون جاری ہو گیا. کوہ کوہ اندر ہوا زیں گرد خاست، یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پورے کے پورے پہاڑ گرد بن کے نا جی وہ ہوا میں اڑ جائیں، اس طرح سے لوگوں کا خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا. جیسے پہاڑ ہے نا، وہ اگر سارا خاک بن کے ہوا کے ساتھ اڑنا لگ جائے تو کتنی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے طوفان ہی آ جائے گا اور ایک عجیب سی صورتحال بن جائے گی. تو فرمایا کوہ کوہ اندر ہوا زیں گرد خاص، یہ جو گرد اٹھی ان کے لڑنے کی، فرمایا ایسے ہوا کہ جیسے جناب پہاڑ جو ہے نا جی وہ مٹی بن کے اڑنے لگ گئے. ایسی گھمسان کی ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور اتنا جناب اب وہ تو جو اس کا ایک تھا، اس کا مشن تھا اور اس کا جو عزم تھا وہ تو پورا ہو گیا نا. یہاں پر وہ سارے معاملے جو ہیں وہ یہاں پر ہو گئے. فرمایا تخم ہائے فتنہ ہا کو کشتہ بود، ان فتنوں کا بیج جو اس وزیر نے بویا تھا. تخم ہائے فتنہ ہا کو کشتہ بود، آفت سر ہائے ایشاں گشتہ بود. اس کا انجام کیا نکلا، اس کا سارا جو ایک معاملہ تھا نا وہ ان کے سروں پہ آ کے ختم ہوا کہ ہر ایک کو اپنا سر دینا پڑ گیا، ہر ایک کو قربانی دینی پڑ گئی. تو کتنے لوگ جو ہے نا جی وہ مارے گئے اسی معاملے میں کہ اولاً 2 لڑے ہیں، پھر وہ 10 اور آ گئے. پھر ظاہری بات ہے ہر ایک کے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی محبت کا سلسلہ ہوگا، کوئی کچھ سمجھ رہا ہوگا، کوئی کرتے کراتے آپس میں وہ سارے نیت ان کی نیک تھی. کس معاملے پہ سارے بیٹھے تھے کہ کوئی اس کا آگے وزیر ہم کو مل جائے، کوئی اس کا نائب ہم کو مل جائے تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں. لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے جناب ہزاروں کی تعداد میں عیسائی جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر مارے گئے. بادشاہ نے نہ مارے ہو. ہاں جی، جو اس نے ظاہری بات ہے اس کے بعد اس نے یہی بتایا تھا نا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ خود ایک دوسرے کو مار دیں گے، تمہارے اوپر تو بات ہی نہیں آئے گی. فرمایا وہ لوگ کیا مرے جوز ہا بشکست و آن کام مغز داشت. اب وہ تیسری طرف آ گئے ہم، اب وہ تیسری بات جو معارف بیان کرنے نا. فرمایا لوگ کیا مرے، یوں سمجھو کہ اخروٹ ٹوٹ گئے. تو ان میں جو مغز رکھتے تھے، جن کے اندر لطیف روحیں تھیں، جو دل کے سچے تھے، جن کے اندر پاکیزہ روحیں تھیں، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. تو اس قتل کیے جانے کے بعد ان کی جو ہے نا پاک روح جو ہے وہ آزاد ہو گئی. وہ لطیف تھی، وہ اپنے مقام کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئی، اور وہ جناب کہہ لیں کہ سارے ان جھمیلوں سے آزاد ہو گئی. ان کی جو روح ہے وہ جسم سے ان کے الگ ہو گئی. یہ لوگوں کے مرنے میں اس طرح سے لوگ مرے کہ یوں سمجھیں کہ جیسے اخروٹ ٹوٹ گئے اور مغز جو ہے وہ اندر سے وہ باہر آ گیا. اب وہی بات صورت کی اور معنی کی آپ یہاں سے سمجھائیں گے. فرمایا کشتن و مردن کے بر نقش تن است، قتل کیا جانا اور مر جانا جو کہ نقش تن کے لواحقات ہیں. ٹھیک ہے، جو مطلب جسم کے اوپر ان کا اجرا ہوتا ہے، جسم کے اوپر جو ہے مطلب یہ سارے معاملات آتے ہیں. کشتن و مردن کے بر نقش تن است چوں انارو سیب را بشکست نست. یہ ایسے ہے کہ جیسے انار کو اور سیب کو توڑ دیا جائے. آنچ شیریں است آ شد نار دانگ، وہ جو شیریں ہیں وہ تو ایک بڑا ہی جو ہے نا جی ایک لذیذ اس کے اندر سے جوس نکل آئے گا. وہی جو اس کی لطیف روح ہے وہ یوں سمجھ لینا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ اس کا نچوڑ ہے. تو وہ ایسے فرمایا کہ جو شیریں ہیں تو آں شد نار دانگ و آں کے پوسیداست نب ود غیر بانگ. وہ جو اندر سے بوسیدہ ہے اس کو بھی توڑا ہے، تڑاخ کی آواز تو آئی ہے، تو اس کے سوا تو اور کچھ بھی نہیں. تو وہ لوگ جن کا اندر برا تھا اور وہ لوگ مارے گئے تو وہ تو فقط مرے ہی ہیں. لیکن جو لوگ اندر سے اچھے تھے باہر سے وہ مار دیے گئے ہیں تو ان کی روحیں وہ تو دوسرے جہان میں جا کے موجیں کر رہی ہیں. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی نہیں ہوا. کتنے لوگ تھے، ظاہری بات ہے وہ سارے اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے نکلے، تو جسم ان کے جلا دیے گئے، جسم ان کے جو ہیں وہ
ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کو خنجر مارے گئے، کیا کیا سلسلے وہاں پر ہوئے۔ تو یہ تو معاملہ وہ تھا نا کہ جو ظاہر پر ہوا، لیکن ان کی جب روح آزاد ہو گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے بھی مسکرا رہے ہیں۔ کشتن و مردن کے بر نقش تن است، قتل کر دیا جانا اور مار دیا جانا یہ معاملات نقش تن پر ہیں، یہ جسم کے اوپر ان کا اجرا ہوتا ہے۔ چوں انارو سیب را بشکست است، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انار پھوڑ دیا، کوئی سیب پھوڑ دیا، اندر سے اگر کوئی میٹھا نکلے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی قسمت اچھی، اس کی قیمت بن جائے گی۔ لیکن اگر اس کو پھوڑا ہے اور اندر سے وہ بوسیدہ نکلا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ واپس کرو، پھر وہ کہتے ہیں میں لینے نہیں، یہ اندروں خراب نے، پھر اس کی کیا قیمت بنی؟ کوئی قیمت اس کی نہیں بنتی۔ وہاں کے بوسیداست نب ود غیر بانگ، اس کی صرف ایک بانگ ہی آئی ہے، آواز ہی آئی ہے، اندر میلا تھا، اندر برا تھا۔ آنچ با ماناست خود پیدا شود، وہ جو با مانا ہوتا ہے نا جی، وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ لو یہ میں ہوں۔ آنچ پوسیداست آن رسوا شود، وہ جو اندر سے برے ہیں نا جی، وہ رسوا ہی ہوتے ہیں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو جو کرو گے وہ ہوگا۔ اگر کوئی کسی کو چھری مارے گا تو وہ لگے گی، اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کے درپے ہوگا تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حق پر ہے تو وہ مارا نہیں جا سکتا۔ انبیاء کو قتل کر دیا یہاں پر تو جو ہے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، تو کیا وہ سچے نہیں تھے؟ لیکن کیا ان کا معاملہ آخرت پہ چلا گیا، ان کی روحیں آزاد ہو گئیں، ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، ان کے لیے اجر کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لیکن جنہوں نے یہ کام کیے وہ آج بھی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو معاملہ ہے کہ کسی کو مار دیا گیا اور جو بھی اس کا جو سلسلہ ہے ختم کر دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ بس بات ختم ہوگی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ظاہر اچھا ہے نا تو باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ظاہر کے اچھے ہونے سے باطن کا اچھا ہونا، باطن اگر اچھا نہیں تو پھر جو ہے نا جی وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں رو بمانا کوش اے صورت پرست، اے صورت پرست، اے ظاہر بین، جا معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کر۔ اے ظاہر بین جا معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کر، زاں کے معنی برتنے صورت پرست، کیونکہ معنی جو ہے نا جی وہ صورت کے جسم پر ایک پر کی مانند ہوتا ہے، جس سے وہ صورت جو ہے وہ اڑ سکتی ہے، جس سے اس صورت کو عزت ملتی ہے، جس سے وہ صورت پروان چڑھتی ہے۔ اصل چیز اس کا وہ معنی ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے معنی تلاش کرو، ہم نشین اہل معنی باشتا، ہم عطا یابی و ہم باشی فتح۔ تو معنی چاہتے ہو تو کہاں سے ملے گا؟ اہل معنی کے ہم نشین ہو جاؤ، جو اللہ والے ہیں، جو حقیقت آشنا ہیں، ان کے ہم نشین ہو جاؤ، تاکہ تمہیں عطا بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ جمع مردی بھی ملے۔ بابا جی نے کیسے جمع مرد بنائے پھر؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ فیض سارا کہاں سے آیا؟ یہ انہوں نے ساری بات دی نا، وہ اللہ والے تھے، اہل معنی تھے، وہ حقیقت بتا رہے تھے کہ حقیقت یہ ہے، اس کے اوپر آؤ۔ جب ادھر آئے تو عطائیں بھی مل گئیں اور جمع مردیاں بھی مل گئیں، شجاعتیں بھی مل گئیں۔ مولانا روم کے یہ سارے اشعار وہاں پہ بالکل عین اس حقیقت کے جو ہے نا جی برابر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ تو ہم نشین اہل معنی باشتا، ہم عطا یابی و ہم باشی فتح، تاکہ تجھے عطا بھی ملے اور تو فتح بھی بن جائے، جیسے لا فتح الا علی، جواں مردی بھی تجھ کو مل جائے۔ یہ تجھے چاہیے تو کسی اللہ والے کے قدموں سے جا کے لپٹ جا، اس کی ہم نشینی جو ہے وہ اختیار کر لے۔ جان بے معنی دریں تن بے غلاف، بے معنی جان ہو نا، یعنی روح تو ہے اندر لیکن بے معنی ہے۔ فرمایا کہ وہ اس تن کے اندر جانے بے معنی دری تن بے خلاف، جانے بے معنی دری تن بے خلاف، یعنی اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں کہ اس تن کے اندر جو جان ہے نا وہ اگر بے معنی ہے تو ہست ہم چوں تیغ چوبیں در غلاف، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک لکڑی کی جو تلوار ہے نا اس کو غلاف کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ غلاف تو بہت اچھا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ اندر جو تلوار ہے نا وہ لکڑی کی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔
وہ کسی نے شعر لکھا ہے کہ ان کا گھر اور ان کی باتیں دیکھ کر کہنا پڑا قصر عالی شان ہے لیکن مکیں تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی باتیں اور ان کا گھر دیکھ کر کہنا پڑا قصر عالی شان ہے لیکن مکیں تو کچھ نہیں. گھر تو اتنا اچھا بنا ہے لیکن باتیں کیسی کر رہے ہیں. جو خاندانی امیر ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. تو یہ سارے معاملات بس جن کو ملے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ نہیں رہتے. وہ آخر کار بات ختم ہو جاتی ہے اور بات اسی کی بنتی ہے کہ جس کے اندر معنی. تو آپ نے کتنی پیاری ایک مثال دے دی کہ فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا کہ بے معنی روح اگر تمہارے جسم کے اندر ہے نا, جس کا کوئی فائدہ نہیں, جیسے کافروں کی روح ہے, منافقوں کی روح ہے, دنیا داروں کی روح ہے, وہ جب اس جسم کے اندر ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وہ جو تلوار کی نیام ہوتی ہے, اس نیام کے اندر جو تلوار ہے وہ لکڑی کی ہے. تا غلاف اندر بود با قیمت است, جب تک وہ غلاف کے اندر ہے با قیمت ہے, یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یار ویلیو کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. اندر تو لکڑی کی ہے. ہمارے جب تک وہ غلاف کے اندر ہے نا تب تک اس کی کوئی نہ کوئی قیمت بن سکتی ہے, لیکن چوں بروں شد سوختن را آلت است, جب وہ باہر آ جائے تو وہ صرف جلانے کے ہی کام آ سکتی ہے, اور اس کا کیا کام ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں. تیغ چوبی را مبر در کارزار, فرماتے ہیں کہ لکڑی کی تلوار لے کر کارزار میں نہ جا. لکڑی کی تلوار لے کر کبھی جنگ کرنے نہ جانا. بنگر اول تا نہ گردد کارزار, پہلے یہ بات دیکھ لے. بنگر اول ہے نا, لیکن ہم رعایت شعری سے اس کو بنگر پڑھ رہے ہیں. بنگر اول, پہلے یہ بات دیکھ لے کہ تیرے پاس تلوار کون سی ہے, لکڑی کی ہے یا حقیقی تلوار ہے. بنگر اول تا نہ گردد کارزار, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرا کام الٹا پڑ جائے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تجنیس ہے, ایک لفظ آیا کارزار, دوسرے میں بھی کارزار ہے, لیکن یہاں پر ہے کارزار کا مطلب جنگ, اور دوسرا جو ہے وہ ہے کارزار, تاکہ تیرا کام جو ہے وہ الٹا نہ پڑ جائے, خراب نہ ہو جائے, زار نہ ہو جائے. وہ دو لفظ ملے ہیں, کار الگ ہے اور زار الگ ہے, اور یہاں جو پہلے میں ہے یہ ہے کارزار, یعنی اس کا مراد ہے جنگ. فرمایا کہ جنگ میں جانے سے پہلے یہ چیز دیکھ لے کہ تیرے پاس جو تلوار ہے ایسی جوان مردی تیرے اندر ہے, تیرے اندر مانے والی روح ہے کہ نہیں. اگر جن کے پاس وہ تھی نا جی, وہ تو صحابہ کرام یہ دیکھیں کہ اپنے بستر عروسی سے بھی اٹھ کے جناب وہ چلے گئے ہیں اللہ کے لیے لڑنے کے لیے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں تو میرے ساتھ بچے ہیں. میں نے کہا میں کہاں کھڑا ہو گیا, میں کوئی جوان مردوں کے ساتھ کوئی جا کے جو بڑے بڑے ہیں جنگجو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا, میرے ساتھ یہ دو بچے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ چچا جان بتائیں تو صحیح ابو جہل کدھر. تو وہ کیا تھا کہ ان کے پاس تلوار حقیقی تھی, ایمان ان کا جو ہے نا جی وہ جوش ایمانی ان کے اندر ایسا تھا کہ جس نے ان کو اس جنگ میں بھی فتح عطا فرما دی. کہ اتنا بڑا جناب وہ قریش کا جو سردار تھا وہ ان دو بچوں کے اس تلواروں سے جو ہے وہ مارا گیا. وہ دونوں اپنی تلواریں لے کے حضور کے پاس چلے گئے, ایک کہتے ہیں جی میں نے مارا, ایک کہتے ہیں میں نے. حضور ہمیں تلواریں دکھاؤ, دونوں کی تلواروں کو خون لگا ہوا ہے. سرکار ہمیں تم دونوں نے اسے مارا. تو فرمایا تیغ چوبی را مبر در کارزار, لکڑی کی جو تلوار ہے وہ لے کر جنگ کرنے کے لیے نہ جا. بنگر اول, پہلے دیکھ لے, تا نہ کردد کارزار, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کام الٹا پڑ جائے. ادھر سے تو تلواریں چل رہی, تم نکالو تو وہ لکڑی کی ہو, تو پھر تو وہاں مرنا ہی ہے نا. گر بود چوبیں برو دیگر طلب, اگر یہ لکڑی کی ہے تو جا اور لے کے آ. اگر یہ لکڑی کی ہے تو پھر جا اور لے کے آ. ور بود الماس پیش آ با طرب, اگر یہ الماس ہے تو پھر آ جا خوشی کے ساتھ آگے آ. اگر یہ الماس ہے, اگر یہ چمکتی ایک جناب اور باریک تلوار ہے, تیز دھار تلوار ہے نا, تو پھر آ جا. پھر یہاں پہ آ کے جناب تو اپنی جواں مردیوں کو آزما.
پہلے یہ کہ اب دیکھ لے تیری روح کیسی، ٹھیک ہے نا. جب روح بری ہو نا جی، وہ تو ایک بندہ جہاد کر رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ دوزخی ہے. صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ بندہ جو اس طرح لڑ رہا ہے، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد جو ہے وہ کسی فاسق سے بھی کروا دیتا ہے، اس کی تلوار ٹھیک نہیں تھی. تو فرمایا ورب ود الماس، اگر الماس ہے نا جی تیرے پاس تو پھر پیش آ با طرب، پھر ہنستا مسکراتا آ جا سامنے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس تلواریں ظاہر میں نہیں تھیں، ظاہر میں ان کے پاس روڑے ہی تھے، لیکن ان کی روح جو ہے نا وہ تلوار کی طرح تیز تھی. پھر وہ آگے کھڑے تھے، پھر ادھر سے جناب شیل چل رہے ہیں اور وہ رقص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مقابلہ کر کے دکھایا کہ یہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ورنہ بھاگنے کے تو کتنے رستے تھے. تو گرب ود چوبیں برو دیگر طلب، اگر یہ چوبیں ہے یعنی یہ لکڑی کی ہے تو پھر جا اور لے کے آ، یعنی کوشش کر کہ اس کو تو ٹھیک کر لے، یہ چوبیں نہ رہے بلکہ یہ الماس بن جائے. اگر الماس ہے تو پھر آ جا، ہنستا مسکراتا پھر تو آگے آ. تیغ در زراد خانہ اولیاس، جو تیغ تجھے چاہیے نا، جو معنی تجھے چاہیے نا، وہ اولیاء کے جو ہے نا جی لوہے خانے کے اندر بنتی ہے. زراد خانہ کہتے ہیں اس کو کہ جہاں پہ تلواریں بنائی جاتی ہیں. تیغ در زراد خانہ اولیاس، اگر تجھے وہ جو معنی والی تیغ چاہیے نا، تجھے تلوار چاہیے، وہ کہاں سے ملے گی؟ اولیاء کے زراد خانہ سے ملے گی. دیدن ایشاں شمارہ کیمیاس، ان کی ایک نظر پڑ گئی وہ تمہارے لیے کیمیا کا کام کرے گی. کیمیا یعنی تانبے کو اگر وہ دھات لگائی جائے نا کیمیا تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ حقیقت اور کمال جو ہے نا جی یہ اولیاء اللہ کے دل کے اندر تمہیں ملے گا. اولیاء اللہ کے زراد خانے ہیں، ان کے کارخانے ہیں جہاں سے ایسی تلواریں بنتی ہیں جو تمہاری روح کو ایسا صاف مصفہ بنا دیں گے کہ وہ ایسے جناب چمکدار اور آبدار تیز دھار تلوار بن جائے. جملہ دانایان ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین. فرمایا جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں، اور عقل مند جو ہے نا وہ جہانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. عقل مند جو ہے نا وہ جہانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. صوفیاء کے نزدیک جو ہے نا جی جو بھی ہادیان الہی ہیں وہ رحمت ہے، جو اللہ کے راستے پر چلانے والے ہیں وہ سب رحمت ہے. بلکہ یہ بھی فرمان آتا ہے کہ ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا تو ذکر کہیں ہو رہا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. میں ہست دانا رحمت للعالمین، یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف عقل رکھنے والے ہیں نا یہ تو دنیا پر اللہ کی رحمت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بات ہو گئی نا. ان کا مقولہ کیا ہے؟ ان کا مقولہ یہ ہے گر انارے می خری خنداں بخر، اگر تو نے انار خریدنا ہے نا تو کھلا ہوا یعنی پھٹا ہوا انار تو خرید. تا دہد خندا زدانہ او خبر، تاکہ اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ تجھے اس دانے کی خبر دے دے. یعنی جس کے اندر جو ہو وہ جھلکنا بھی تو چاہیے نا، وہ سامنے ظاہر بھی تو ہوتا ہے اس سے. تو جو شکستہ دل ہے نا جی، تو کتنی پیاری آپ نے بات کی کہ کبھی بندہ جاتا ہے پھل خریدنے کے لیے تو وہ پھٹا ہوا جو ہوتا ہے نا جی، اسی طرح وہ ایک کیا وہ ککڑی ہوتی، کیا ہوتی ہے ککڑی ہوتی ہے، جو پھٹی ہوئی ہوتی ہے نا تو لوگ بڑے شوق سے لیتے ہیں کہ یہ اچھی پکی ہوئی ہے، یہ میٹھی ہوگی. وہ اس کا جو خندہ، وہ جو اس کا پھٹنا ہے نا اس کو آپ نے خندہ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ اپنے اندر سے کامل تھی اس لیے مسکرا رہی ہے. ایسے کبھی کبھی انار بھی پھٹ جاتا ہے تو وہ پھٹا ہوا جو ہے نا فوراً بندہ لے لے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا دانے بڑے شاندار ہیں. فرمایا کہ جو ہے نا جی عقل مند لوگ وہ یہ کہتے ہیں گر انارے میں خری خنداں بخر، اگر تم نے انار خریدنا ہے تو کوئی کھلا ہوا پھٹا ہوا مسکراتا ہوا انار خرید. تا دہد خندہ زدانہ او خبر، تاکہ اس کی مسکراہٹ جو ہے نا جی وہ تجھے اس کے دانے کی، اس کے معنی کی خبر دے دے.
چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اندر کیا ہے۔ اے مبارک خندہ اشکو از دہاں، می نماید دل چو در از درج جان۔ ہائے مبارک اس کی اس مسکراہٹ پر، مبارک اس کی اس مسکراہٹ پر کہ جو اپنے اس دہان سے، اپنے منہ سے، وہ جو کھلا ہوا ہے، وہ جو مسکرا رہا ہے نا جی، اس سے وہ در حقیقت اپنا دل دکھا رہا ہے تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ اپنا دل دکھا رہا ہے، جیسے جان کے صندوقچے سے کوئی قیمتی موتی نظر آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک صندوق ہوتا ہے نا، اس صندوق کے اندر بند ہے، اگر اس کے کسی دریچے سے، کسی چھید سے کوئی موتی نظر آ رہا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنے قیمتی موتی ہیں۔ تو فرمایا اے مبارک، مبارک ہو ان کی اس مسکراہٹ پر کہ جو اپنے اس منہ سے تمہیں در حقیقت اپنا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی گفتار یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ حقیقت آشنا ہے، وہ تمہیں حقیقت شناس بنانے کی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح وہ ایک انار ہے نا، وہ پھٹا ہوا ہے لیکن وہ تمہیں اپنا اندر بتا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا جی وہ کاملیت ہے، میں کامل ہوں، مکمل ہوں، سارے مدارج جو ہے نا وہ میں نے طے کر کے میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہوں کہ اب مجھے تم اپنا سکتے ہو۔ تو فرمایا در حقیقت وہ تمہیں اپنا دل دکھا رہا ہے، جیسے جان کے صندوقچے میں سے جو ہے نا کوئی قیمتی موتی نظر آ رہا ہو۔ ایسے ہی جناب جان جو ہے نا جی وہ اپنے اندر جو لطافتیں رکھتی ہے وہ یوں چھلکتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ نظر آتی ہیں۔ پھر یوں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا رعو ذکر اللہ، جو اللہ والے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تو ان کا ظاہر، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ اندر جناب معنی سے لبریز ہے۔ نا مبارک خندائے آن لالا بود، کز دہانے او سیاہی دل نمود۔ فرمایا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جو ظاہر میں تو مسکرا رہے ہوں گے لیکن ان کے دل کالے ہیں۔ وہ گویا ایک ایسے لالا بھی ایک ایسا پھول ہوتا ہے جو بظاہر تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو اندر سے جھانک کے دیکھے تو اندر سے کالا ہوتا ہے، اندر سے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ فرمایا نا مبارک خندائے آن لالا بود، وہ جو پھول بھی تو کھلا ہوا ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بن سنور تو جاتے ہیں، جبے سے کبے سے اپنے آپ کو جناب وہ سنوار لیں گے، بڑی دستار پہن لیں گے، سارے معاملات تمہیں بظاہر وہ دکھا دیں گے کہ ہم بھی چمک رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ لالا کا پھول ہے، وہ گلے لالا جو ہے وہ اوپر سے وہ آپ کو بہت خوبصورت لگے گا لیکن جیسے ہی آپ اس کے اندر جھانکو گے اندر سے وہ کالا ہے۔ کز دہانے او سیاہی می نمود، کہ اس کے دہن سے سیاہی نظر آ رہی۔ تا مرد نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ بات کریں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ باتیں با معنی ہیں یا بے معنی ہیں، ان کی روح جو ہے وہ معنی سے لبریز ہے یا بالکل خالی ہے۔ نار خنداں باغ را خنداں کند، ایک وہ پھٹا ہوا کھلا ہوا جو انار ہے نا وہ پورے باغ کو خنداں کر دیتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا چند انار اس کو سامنے نظر آئے، پھٹے ہوئے کھلے ہوئے، اس نے کہا سارے ہی اچھے ہیں، سبھی کا مول پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک جو اللہ والا ہوتا ہے نا جی، نار خنداں باغ را خنداں کند، کتنوں کو جو ہے نا جی وہ سیدھا کر دیتا، ان کی قیمت بن جاتی ہے۔ صحبت مردانت از مرداں کند، کسی مرد بندے کی صحبت تجھے مردوں میں سے کر دے گی، تجھے مرد بنا دے گی۔ کسی مرد بندے کی صحبت جو ہے وہ تمہیں مرد بنا دے گی۔ یہاں پر بعض جو ہے نا جی نسخوں کے اندر یہ شعر آتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بے ریا۔ اولیاء کے پاس ایک زمانہ، ایک گھڑی بیٹھنا نا وہ 100 سالہ بے ریا طاعت کرنے سے بہتر ہے، لیکن اس نسخے کے اندر موجود نہیں ہے۔
یہ جو نکلسن کی تحقیق ہے نا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مولانا روم کا شعر جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اکثر یہ مزارات پر بھی لکھا ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، میں کہا داتا صاحب بھی لکھا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ وہ یہاں پر اس مقام پر بعض نسخوں کے اندر یہ شعر ہے، فرماتے ہیں گر تو سنگے صخرہ و مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی، اگر تو اپنی سختی کی وجہ سے اور عدم استعداد کی وجہ سے، عدم انعطاف کی وجہ سے، یعنی کوئی اثر تو قبول ہی نہیں کر رہا، ایسا تو سخت پتھر ہے اور ایسا مرمر ہے تو، لیکن جب تو کسی دل والے کے پاس پہنچ جائے گا نا تو گوہر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ گوہر بن جائے گا۔ مہر پاکاں درمیان جان نشان، پاک لوگوں کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ نشان، نشانیدن کا مطلب ہے کسی چیز کو بٹھا دینا، مقرر کر دینا۔ مہر پاکاں درمیان جان نشان، دل مدے اللہ بمہر دل خوشان، کسے ہور نو دل نہ دیں، صرف ان کو دینا جو دل خوش ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو دل کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا کہ غلام فریدہ دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے، کسی ایسے کو دل دینا۔ دنیا کی جو ہے نا جی صورتوں کو دل دینے کی ضرورت نہیں، کسی اہل معنی میں سے کسی کو دل دے دو تو وہ اس کی بھی حفاظت کر لے گا اور اس کو بھی بنا سنوار دے گا۔ تو مہر پاکاں درمیان جان نشان، پاکوں کی محبت کو اپنی روح کے اندر بٹھا لے، اور دل مدے اللہ بمہر دل خوشان، دل خوش لوگ جو ہے نا جی، یعنی جو حقیقت کو جاننے والے ہیں، معنی شناس ہیں، ان کی محبت میں تو اپنا دل دے تو پھر کوئی بات بنے گی۔ اگر تمہیں نہیں مل رہے ایسے لوگ تو کوئے نومیدی مرو امید ہاست، نومیدی کے راستوں پر نہ چل، بڑی امیدیں ہیں۔ یعنی مولانا ڈھارس بندھا رہے ہیں، فرمایا امیدیں بڑی، نومیدی کے راستے پر نہ چلو، بڑی امیدیں پڑی ہیں۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست، تاریکی کے راستے پر نہ چل، کتنے ہی سورج ہیں، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، تو تلاش تو کر، تو طالب تو بن۔ جب اپنے اندر تو طلب پیدا کرے گا حقیقی تو تجھے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ جیسے مولانا کو حضرت شمس تبریز مل گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو نا امید تو نہیں تھے نا، ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی انہیں یہ باتیں سمجھائیں اور حقیقت آشنا کوئی ان کو بنائے۔ ظاہر میں تو لوگوں کو بہت کچھ بتاتے تھے، لیکن وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ فقط ظاہر کی باتیں، صرف نماز روزے کے مسئلے، لیکن وہ خلوص نیت جو ہے وہ کہاں سے آنی ہے، اس کا کہاں سے پتہ چلنا ہے، وہ پھر بتایا حضرت شمس تبریزی نے۔ تو ان کو مل گئے تو کرم ہوگا تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ کوئے نو امیدی مرو امید ہاست، نا امیدی کے راستے پر نہ چل، بہت سی امیدیں ہیں۔ اور سوئے تاریکی مرو، تاریکی کی طرف نہ جا، خورشید ہاس، دل ترا در کوئے اہل دل کشد، تیرا دل جو ہے نا جی وہ تجھے اہل دل کے محلے کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ الجنس یمیل الی الجنس، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ اپنے راستے ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بناتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو سکون آئے گا، نہ کہیں وہ تجھے لے جائے گا۔ دل تو را در کوئے اہل دل کشد، تیرا دل ہے نا، اپنے دل کے اندر یہ قابلیت پیدا کر لے کہ یہ تجھے لے جائے، یہ تجھے اہل دل کے کنویں میں لے جائے گا، اہل دل کے محلے میں، ان کی گلی میں تجھے لے جائے گا۔ تن تو را در حب سے آب و گل کشد، اور یہ جو تن ہے نا تیرا، یہ تجھے آب و گل کے قید کے اندر ہی رکھے گا۔ تو بس کسی کو ماہرو دیکھا، کسی کا سونا چہرہ دیکھا، کسی کے سونے خد و خال دیکھے، کسی کے نقش و نگار دیکھے، کبھی ادھر پھنسا رہے گا، کبھی ادھر پھنسا رہے گا۔ تو جو اگر دل میں حقیقت ہے تو دل جو ہے نا جی وہ تجھے کسی اہل دل کے پاس لے کے جائے گا، کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، ہر ایک کو اپنی اپنی جنس کے ساتھ ملان ہوتا ہے۔ دل کسی اہل دل کو ڈھونڈتا ہے، اور جسم جو ہے وہ اہل جسم کو ڈھونڈتا ہے۔ تو جو ظاہر ہے وہ صورت پرستی کی طرف جاتا ہے، جو باطن ہے وہ معنی کی طرف جاتا ہے۔ ہی غذائے دل بدے از ہم دلے، دل کو اگر غذا دینی ہے نا تو کسی ہم دل سے لے کر دے،
دل کو اگر غذا دینی ہے کسی ہم دل سے لے کر دے، رو بجو اقبال را از مقبلے، ہاں جاؤ تلاش کرو اپنی عزت کو، اپنی حقیقی عزت کو کسی مقبول بندے سے، کسی مقبول کے پاس جاؤ گے تو پھر جو ہے نا جی تمہیں وہ حقیقت حال جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو یوں آج کا یہ جو درس تھا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 3 حصوں کے اندر جو ہے نا جی وہ بیان فرما دیا۔